ذرا ایک لمحہ رک کر سوچئے، گھر میں افطار کی تیاری ہو رہی ہو، دسترخوان سج چکا ہو، بچے خوشی سے اذان کا انتظار کر رہے ہو اور مشتوں میں قرآن پاک کی آوازیں گونج رہی ہوں۔ یہ صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ نہیں، یہ رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزہ ہمیں صبر، تقوی اور اللہ کی اطاعت سکھاتا ہے، لیکن اسلام انسان کی حالت کو بھی دیکھتا ہے، اس لیے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 1۔ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد میں دوسرے دنوں میں روزے پورے کر سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص بوڑھا یا دائمی بیمار ہو جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو قرآن پاک میں اس کے لیے اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، سورہ بقرہ آیت نمبر 1۔ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن رمضان کی عبادت صرف روزہ ہی نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جس میں راتیں بھی عبادت سے روشن ہو جاتی ہیں، مسجدوں میں تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے، جہاں پورا قرآن پاک سننے کی سعادت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، صحیح بخاری۔ اسی لیے رمضان کی راتوں میں تراویح مسلمانوں کے دلوں کو قرآن سے جوڑ دیتی ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ رمضان میں ازدواجی زندگی کا کیا حکم ہے؟ چلیں اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، کہ روزے کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، یعنی افطار کے بعد سے فجر تک، کیونکہ روزے کی حالت میں ایسا کرنا جائز نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کے لیے کفارہ ہے، یا مسلسل 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، صحیح بخاری۔ رمضان کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے بھی آپ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ سوچئے کہ رمضان کا یہ مہینہ روزہ رکھنے کا، تراویح پڑھنے کا، قرآن سننے کا، غریبوں کی مدد کرنے کا اور اپنے رب کو راضی کرنے کا، یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب آنے کا بہترین موقع دیتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔